الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ حضور آئے سما کتنا سہانا ہے نرالا ہے، حضور آئے سما کتنا سہانا ہے نرالا ہے، بفیضان کرم ان کے اجالا ہی اجالا ہے۔ عمر فاروق و عثمان و علی ان کے ستارے ہیں، عمر فاروق و عثمان و علی ان کے ستارے ہیں، عرب کے چاند کے دربار کا صدیق حالہ ہے۔ گرامی قدر سامعین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر دنیا میں آنا، یہ ہمارے لیے رب ذوالجلال کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی ہے کہ رب ذوالجلال نے ساری نعمتیں عطا کی، لیکن سب سے بڑی نعمت ایمان و ہدایت، اور وہ ایمان و ہدایت ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ اور وسیلہ سے ملی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر اعتبار سے انوکھی نرالی شان عطا فرمائی۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے تذکرے عالم ارواح سے شروع کیے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی شریعت اور ہر نبی کے دین میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے رہے، یہاں تک کہ خلیل اللہ نے کعبۃ اللہ تعمیر کر کے رب ذوالجلال کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مانگا، اور پھر ہر نبی نے آپ علیہ السلام کی بشارت دی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو دنیا میں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر انتہائی بلند کر دیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا۔ بچپن سے نرالی صفات، جوانی میں نرالی صفات، بچپن اور جوانی اتنا بیدار کہ 40 سال کے بعد جب صفا کی پہاڑی پر محمد الرسول اللہ بن کر آئے تو سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو اتنا بلند کر دیا کہ نماز میں آپ کا نام ہے،
میں آپ کا نام ہے، اقامت میں آپ کا نام ہے، اور کلمہ شہادت میں آپ کا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید بلندیاں عطا کی، معراج پہ لے گئے، ساتوں آسمانوں سے اوپر لے گئے۔ اللہ کریم نے مزید بلندیاں عطا کی، قرآن مجید جیسا معجزہ عطا کیا۔ اللہ کریم نے مزید رفعتیں عطا کی، چاند کو اپنی انگلیوں سے 2 ٹکڑے کر دیا، انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اور اللہ نے اور رفعتیں اور بلندیاں عطا کی کہ تمام انبیاء کو جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء بنا دیا۔ اور آخرت میں جو سب سے آخری مرحلہ ہے، جو عالم آخرت ہے، اس میں بھی اگر کسی کی صدا اور کسی کی بادشاہی، کسی کی سرداری ہوگی تو وہ بھی محمد رسول اللہ کی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت والے دن، مجھے کوئی فخر نہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، قیامت میں اللہ تبارک و تعالی میرے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے جس کا نام لواء الحمد ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے۔ لیکن وہ وقت ایسا ہوگا اللہ اپنے محبوب کو اتنی رفعتیں عطا فرمائیں گے کہ لواء الحمد، اللہ کی تعریف کا جھنڈا آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، تمام انبیاء آپ کی قیادت میں جا رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری عطا کریں گے۔ اور یہ بات واضح کر دیں گے کہ جس طرح تمام پہلے جہانوں میں محمد رسول اللہ کا کوئی ثانی نہیں تھا، اس جہان میں بھی محمد رسول اللہ کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو حوض کوثر عطا کریں گے، رب ذوالجلال وہاں آپ کو مقام محمود عطا کریں گے، مقام وسیلہ عطا کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب میدان محشر میں سارے پریشان ہوں گے اور سارے کے سارے لوگ ایک چٹیل میدان میں اکٹھے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان سب پریشان ہوں گے، حوالات ربی اس میں سب پریشان کھڑے ہوں گے کہ کسی طرح فیصلہ ہو جائے، یہاں سے جان چھوٹ جائے۔ اب لوگ آپس میں سوچیں گے کہ یار چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ تو اول بشر ہیں، شاید آج وہ اللہ کے دربار میں سفارش کر دیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے کہ نہیں میں سفارش نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے آپ تو اللہ کے منتخب رسول ہیں، آپ اللہ سے سفارش کریں، وہ بھی فرما دیں گے کہ نہیں میں بھی آج سفارش نہیں کر سکتا۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے ابراہیم علیہ السلام آپ تو خلیل اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو خلیل بنایا ہے، آج آپ سفارش کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر کے ہمیں ایک طرف کر دے۔ وہ بھی فرمائیں گے لست لہا، آج میری مجال بھی رب ذوالجلال کے سامنے بولنے کی نہیں ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ انتہا پہ پہنچا ہوا ہے۔ اور پھر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ تو کلیم اللہ ہیں، آپ تو اللہ کے پیارے رسول ہیں، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے کہ آپ تو روح اللہ ہیں، آپ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، آپ کو تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کی تخلیق کا ایک اعلیٰ نشان بنایا، آپ رب ذوالجلال کے سامنے ہماری سفارش کر دیں تاکہ آج ہمیں یہاں سے چھٹکارا مل جائے۔ وہ فرمائیں گے میں بھی آج سفارش نہیں کر سکتا، ہاں جو آج سفارش کر سکتا ہے اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، اور وہ ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیے لوگ سارے پہلے بھی محمد رسول اللہ کے پاس آ سکتے تھے، لیکن پہلے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر تمام انبیاء کے پاس جو بڑے بڑے رسول ہیں ان میں سے ہر ایک کے پاس آئے، سب نے انکار کیا، اور پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے، آپ علیہ السلام کی فضیلت اور ظاہر ہو جائے کہ جہاں کوئی نب کشائی نہیں کر سکتا وہاں سفارش پہ اگر کوئی کرے گا تو محمد رسول اللہ کر سکتا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، میں اس کا ہاتھ ہوں بالکل، اور پھر اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ دیں گے
اور سجدے میں اللہ کی ایسی حمد کریں گے، رب ذوالجلال خود فرمائیں گے ارفع راسک، سر اٹھائیے، اشفع فتشفع، سفارش کیجئے اور آپ کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اور پھر اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سب کا حساب و کتاب شروع کریں گے، اور اس کے بعد جو دوسری سفارش ہوگی وہ اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے ہوگی، اور وہ کس کو ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حالت میں دنیا سے چلا گیا جس کے نامہ اعمال میں رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ شرک نہیں تھا اور شرک سے پاک ہو کر دنیا سے چلا گیا، فرمایا اس ہر شخص کو میری وہ سفارش ملے گی اور اس سفارش پہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے۔ یہ تو تب تھا عظمت مصطفیٰ کا تھوڑا سا خاکہ۔ اب میں اصل آج آپ حضرات کے سامنے جو موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ختم نبوت۔ کل آنے والا دن 7 ستمبر ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو الحمدللہ ہماری پارلیمنٹ میں دفاع ختم نبوت کے لیے عظیم قانون پاس ہوا، جس میں یعنی مرزا قادیانی کی تمام ذریت ان کے ماننے والوں کو پاکستان کے آئین میں کافر قرار دیا۔ گویا آپ یوں سمجھیں کہ 6 ستمبر جو آج کا دن ہے وہ دفاع پاکستان کا دن ہے، اور کل جو 7 ستمبر آنے والا دن ہے وہ دفاع ختم نبوت کا دن ہے۔ اس حوالے سے آج آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کا تعلق اپنے ساتھ جوڑنا چاہا تو آدم علیہ السلام کو اپنا رسول و نبی بنا کے بھیجا، اور پھر اس کے بعد لگاتار انبیاء اور رسل آتے رہے تاکہ دنیا والوں کا تعلق رب ذوالجلال کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کو تعارف ہو جائے، بندے اپنے رب کو پہچان جائیں، اور تمام انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے جو عقائد والا سلسلہ تھا وہ ایک رکھا۔ آدم علیہ السلام بھی لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے والے تھے، نوح علیہ السلام بھی لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے والے تھے۔ سب انبیاء کے عقائد ایک تھے لیکن شریعتیں الگ الگ تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما کر میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 ذو الحجہ کو یہ اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے دین اسلام والی نعمت تم پر تام کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب اور پسندیدہ دین بنا دیا ہے۔ وہ اللہ نے اعلان کر دیا آج دین مکمل۔ آج کے بعد کوئی بھی یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ دین نامکمل ہے، میں دین مکمل کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ دین اسلام تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے، اب دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی بھی کوئی دین تلاش کرے گا فرمایا تو ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ اب کوئی اور دین تلاش کرے گا، یہ سمجھے گا کہ دین محمدی کام نہیں ہے، تو فرمایا اللہ کے دربار میں وہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور آپ اس کو اور طریقے سے سمجھیے کہ رب ذوالجلال اپنے بارے میں فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اسی طرح قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں هُدًى لِّلنَّاسِ، اور بیت اللہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِّلنَّاسِ، جو سب سے پہلے گھر تمام لوگوں کے لیے بنایا گیا، اور اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ نے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین، محمد رسول اللہ رحمت للعالمین، اور قرآن ہدی للعالمین، اور قرآن ہدی للناس، اور اسی طرح کعبہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، اور اسی طرح یہ امت بھی ہے، تمام امتوں یہ امت بھی ہے
تمام لوگوں کی خیرخواہ ہے، یہ بھی للناس ہے۔ تو گویا اب جس طرح رب ذوالجلال رب العالمین ہے، اس طرح تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین صرف محمد رسول اللہ ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ کی اب رسالت میں قیامت تک کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں لا سکتا، اس لیے کہ کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتار کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انا آخر الانبیاء، میں تمام انبیاء میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، وانتم آخر الامم، تم آخری امت ہو۔ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اور یہ ختم نبوت کا نظریہ اور عقیدہ یہ اتنا واضح ہے کہ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے 100 قرآن مجید کی آیات لکھی ہیں جو ختم نبوت کے عقیدہ پہ دلالت کرتی ہیں، اور 210 احادیث مبارکہ ہیں جو ختم نبوت کے عقیدہ پہ دلالت کرتی ہیں۔ اب آپ حضرات کے سامنے وہ آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ جو کہ ختم نبوت کے عقیدہ کو واضح کرنے والی ہیں، اب ان پر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی رسالت پہ سب سے واضح دلیل بیان فرمائی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اور رجال یہ رجل کی جمع ہے، عربی میں رجل کہتے ہیں بالغ انسان کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کوئی نرینہ اولاد میں سے کوئی بالغ نہیں ہوا، سب بچپن میں فوت ہو گئے۔ فرمایا کہ محمد رسول اللہ تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ باپ فوت ہوتا ہے تو اس کی جو وراثت ہوتی ہے، چاہے وہ علمی ہے چاہے دینی ہے، اس کا وارث بیٹا ہوتا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد ہوتی اور وہ نرینہ اولاد جوان ہوتی اور جوان ہو کر بڑی عمر تک جاتی تو لوگ کہتے جی محمد رسول اللہ کی جانے کے بعد ان کا بیٹا جو ہے وہ نبوت کا وارث ہے اور نبوت جاری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ نبوت کے جاری رہنے کی ایک ہی صورت بنتی تھی کہ آپ علیہ السلام کی اولاد جوان ہوتی نرینہ اور وہ آگے ان کو نبوت ملتی۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی بھی مرد کے محمد رسول اللہ والد نہیں ہے، آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد جوانی نہیں ہے، اس لیے آپ علیہ السلام پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ آخری نبی ہونے کے لیے کس میں لیاقت تھی، آخری نبی ہونے کے لیے اگر کسی میں لیاقت تھی اور کسی میں صلاحیت تھی وہ صرف محمد رسول اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد نبوت والا سلسلہ ہی ختم ہے، اس لیے جب سلسلہ ختم ہے تو کسی میں لیاقت بھی نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں والذین یؤمنون بما انزل الیک، میرے پیغمبر متقین و پرہیزگار وہ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، جو آپ کی طرف ہم نے اتاری، وما انزل من قبلک، اور ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں۔ تو اگر آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو کیا آگے یہ الفاظ بھی ہوتے وما انزل من بعدک، کہ جو آپ کے بعد کتاب اتاری ہے اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، آپ ان کتابوں کے لیے مصدق تھے، لیکن آپ علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کتاب نہ نازل ہوئی نہ کبھی ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے سچے رسول و نبی کو کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پر کتابیں اترتی ہیں۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے فلاں کتاب لکھی اور پھر ساتھ نبوت کا بھی دعویٰ کرے وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا دجال تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے کسی نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ آج بھی بتا سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کون سی کتاب لکھی ہے، نوح علیہ السلام نے کون سی کتاب لکھی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کون سی کتاب لکھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کون سی کتاب لکھی ہے، اور محمد رسول اللہ نے کون سی کتاب
کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی. ہاں یہ کہتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، محمد رسول اللہ پہ قرآن اتاری. تو سچے نبی وہ ہوتے ہیں جن پہ کتابیں اترا کرتی ہیں، جو خود لکھے وہ نبی ہوتے نہیں. اور تیسری دلیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، جب کہا عیسیٰ بن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی بشارت دینے آیا ہوں جن کا نام احمد. اور عیسیٰ علیہ السلام نے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی ہے. اور آپ علیہ السلام کے صفاتی نام بہت زیادہ ہیں، ذاتی نام 2 ہیں. محمد رکھا دادا نے اور یہ اس دنیا میں زیادہ مشہور ہے. احمد رکھا والدہ نے، جو پہلے انبیاء کی بشارت ہے وہ ساری احمد نام کے ساتھ ہے. اور آسمانوں میں بھی احمد نام مشہور ہے اور قیامت میں بھی آپ کو احمد نام سے پکارا. احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا. محمد کا معنی ہے اللہ کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی. اور چوتھی دلیل اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. میرے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہم نے سب کی طرف یہی وحی کی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. تو یہاں بھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، من بعد کا کوئی تذکرہ نہیں. اور پانچویں دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے وہ سارے کے سارے انسان جو مرد تھے. کوئی عورت نبی بن کے نہیں آئی، کوئی جن فرشتہ نبی بن کے نہیں آیا. آپ سے پہلے بھی جتنے رسول اور نبی آئے سارے کے سارے انسان اور مرد تھے. اسی طرح آپ بھی میرے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. آپ کے بعد اگر کوئی رسول ہوتا تو بے معنی کا بھی تذکرہ ہوتا. اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلوں کی طرف وحی کی. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر کسی نبی سے بھی شرک ہو جائے گا تو اس کے بھی اعمال ضائع ہو جائے. حالانکہ نبی شرک تو کرتے نہیں، نبی تو شرک مٹانے کے لیے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ شرک میرے ہاں اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اگر انبیاء سے بھی سرزد ہو تو ان کو معافی نہیں ہے، باقی کسی کو کیا ہو سکتا. تو یہاں بھی فرمایا نا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے وحی کی آپ کی طرف آپ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف. میرے بعد کا تذکرہ کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے ہی نہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے محل بنایا بڑا خوبصورت اور ایک اینٹ کی جگہ وہاں چھوڑ دی. اب اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور لوگ دیکھ کر بڑے تعجب کرتے ہیں کہ بڑا خوبصورت محل ہے اور بڑا خوبصورت گھر ہے، لیکن وہ ایک اینٹ والی جگہ کو حیران ہو کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں خالی ہے اور اس پہ حیران ہوتے ہیں. اور بالآخر فرمایا کہ اسی طریقے سے تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور وہ یہ جو محل ہے یہ محل نبوت ہے، اور وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے فرمایا وہ میں ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج دیا اور اللہ نے مجھے مبعوث کر دیا تو فرمایا وہ جگہ بھی پر ہو گئی. اب جس طرح کوئی محل بن جائے اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، گنجائش نہیں ہوتی، اسی طرح فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کر دیا ہے اب نبوت والا محل مکمل ہو گیا اور کوئی نبی آ سکتا نہیں. اور دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں میں بڑی خصوصیت عطا کی ہے اور 6 چیزیں ایسی دی ہیں مجھے
کہ وہ کسی نبی کو نہیں ملی. تمام انبیاء پر مجھے 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے. پہلی چیز فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا کیا ہے. جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے بات تھوڑی. آپ علیہ السلام فرماتے تھے اس کا مطلب بہت لمبا اور گہرا ہوتا تھا. مثلا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، اس کی تشریح کریں پوری کتابیں لکھی جاتی ہیں. اور دوسرا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روح کے ساتھ مدد کی ہے کہ میرا روح میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت تک بھی محسوس کرتا ہے. اور تیسری فضیلت یہ تھی فرمایا میرے لیے غنیمتوں کو حلال قرار دیا کہ غنیمت کا مال ہم سب کھا سکتے ہیں، میری امت کھا سکتی ہے، پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا. اور چوتھی فضیلت یہ عطا فرمائی کہ فرمایا میرے لیے اور میری امت کے لیے روئے زمین کو پاکی کا بھی ذریعہ بنا دیا، نماز پڑھنے کی جگہ بھی بنا دیا. پہلی امتوں کے لیے صرف پانی سے وضو کر سکتے تھے، اس کے علاوہ نہیں. اور نماز بھی صرف وہ اپنے عبادت خانے میں کر سکتے تھے، اس کے علاوہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو یہ فضیلت دی کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. اور اگر نماز کا ٹائم ہے، قریب مسجد کوئی نہیں، جہاں بھی پاک جگہ میرے وہاں نماز پڑھو. اور اسی طریقے سے فرمایا آخری بڑی فضیلت وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے اور میرے ساتھ نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا. اور تیسری حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ ترمذی ابو داؤد کی روایت ہے، سیکون فی امتی، میری امت میں ہوں گے 30 دجالون کذابون، دجال اور جھوٹے ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں. وانا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر کوئی بھی آ کر دعویٰ کرتا ہے فرمایا وہ دجال کذاب تو ہے لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا. اور چوتھی حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے، یعنی حکومت بنی اسرائیل کے انبیاء چلاتے تھے. اور کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی فوت ہو جاتے اس کے بعد دوسرے نبی آ جاتے. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. ہاں وَسَيَكُونُ خُلَفَاء فَيَكْثِرُونَ، میرے بعد خلافت ہوگی اور خلیفہ بہت زیادہ ہوگا. اس لیے فرمایا کہ پہلے انبیاء کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے، بند کر دیا ہے. اور مسلم شریف میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، میں وہ ہوں جس کی سب سے زیادہ اللہ کے بعد تعریف کی گئی ہے. وانا احمد، میں احمد ہوں، میں وہ ہوں جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہوں. انا الماحی، میں ماحی ہوں، الذی یمحو اللہ بہ الکفر، یعنی وہ کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا. وانا حاشر، اور میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، وہ کہ لوگ جو ہے وہ میرے قیامت والے دن میرے قدموں میں کھڑے ہوں گے اور میری سرداری پہ کھڑے ہوں گے. اور فرمایا وانا العاقب، میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، وہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور چھٹی حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت میرے بعد ختم ہو چکی ہے. فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں. اور اسی طرح 7ویں حدیث مبارکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے، یہ وہ غزوہ تھا جس کو جیش العسرہ کہا جاتا تھا، کہ سب سے مشکل جنگ اور لڑائی تھی، کیسر روم کے ساتھ مقابلہ تھا. وقت کی جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والی اس وقت کی طاقت تھی، اس کے ساتھ مقابلہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ اس کی تیاری بھی کی، لیکن جب غزوہ تبوک کی طرف جانے لگے تو پیچھے سے یہ بھی خیال آیا کہ مدینہ منورہ میں عورتوں اور بچوں اور یہاں کے لوگوں کا کوئی ایسا محافظ مقرر کیا جائے جو دلیر بھی ہو اور
شیر خدا تھے. اب اللہ کے گرامی قدر جس طرح ایک بزدل کے لیے جنگ میں جانا مشکل ہے، ایک حیدر کرار کے لیے جنگ سے پیچھے رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، علی میں تبوک میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، آپ تو مدینہ منورہ میں لوگوں کی عبادت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، عورتوں اور بچوں کی عبادت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے محبوب یہی تو بڑا معرکہ ہے، اس میں آپ مجھے یہاں چھوڑ رہے ہیں، آپ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کے جاتے، آپ کسی اور کو چھوڑ کے چلے جائیں. اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آج میں تمہیں ایسے ہی نائب بنا کے یہاں جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ علیہ السلام دور پہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قوم کا نگران بنا کے جا رہے تھے، آج میں ایسے ہی تمہیں اپنا یہاں نائب مقرر کر کے جا رہا ہوں جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنا نائب مقرر کیا. اب یہاں خدشہ تھا کہ کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام نبی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے بھی یہ فرما دیا کہ آپ بھی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ان کے خلیفہ تھے، آپ بھی میرے خلیفہ ہیں، پیچھے سے آپ نگران ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ نبوت جاری ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے بعد کوئی بھی نبی بن سکتا ہے. اس راستہ کو بند کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا انہ لا نبی بعدی، صرف ایک فرق ہے کہ موسیٰ کے بھائی ہارون وہ تو نبی تھے لیکن آپ نبی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ اللہ نے مجھ پر ختم کر دیا. نبوت کا سلسلہ کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے. الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے. اور اسی طرح 8ویں حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ ترمذی کی روایت ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی بنتا عمر اس لائق تھے کہ ان کو نبی بنایا جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی بن سکتا نہیں. اور اب 9ویں حدیث مبارکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ فرمایا نبوت سے کچھ بھی باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے. یہ بخاری کی روایت ہے. اب اس کی دوسری حدیث مبارکہ میں پوری وضاحت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یبق بعد من النبوۃ شیء، کہ نبوت کے بعد اب کچھ نہیں بچا، کوئی بھی چیز نہیں بچی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی طرف آئے. لیکن الا المبشرات، مگر جو ہے نا وہ مبشرات. تو قالوا وما المبشرات، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب مبشرات کیا ہے؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، وہ خواب ہے جو کوئی بندہ دیکھے. تو اب اللہ کی طرف سے اگر کسی کو کوئی بات معلوم ہوگی تو صرف خواب کے ذریعے ہو سکتی ہے، کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دکھا دے یا کسی کے دل میں کوئی چیز ڈال دے. اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے کوئی حکم آئے یا کوئی رابطہ ہو، فرمایا بالکل ختم کریں. اور حضرت گرامی قدر دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا وہ مسئلہ ہے جس پر تمام صحابہ اور تمام امت کا اجماع ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ علیہ السلام نے 27 جنگیں لڑی اور بہت زیادہ سرایہ بھیجے، لیکن ان تمام میں 272 صحابہ شہید ہوئے ہیں. لیکن ختم نبوت کا جب مسئلہ آیا، مسیلمہ کذاب نے جب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے خلاف جو یمامہ میں جنگ ہوئی، اور اسی طرح اور ختم نبوت کے منکرین کی سرکوبی کے لیے جو جنگ ہوئی، اس میں ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے اور بہت دیگر جنگوں میں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے. ختم نبوت کے لیے ہزاروں صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور پھر اس کے بعد امت ہر دور میں ہر معاملے میں کمپرومائز کرتی رہی ہے، لیکن رسول اللہ کی عزت و ناموس اور آپ علیہ السلام کے ختم نبوت کے بارے میں کسی نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ مجھے ایسے مواقع میں یاد آ جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے اپنے نبی کی امت کو آپ کے تذکرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ یہ امت ہر وقت آپ کا تذکرہ کرتی رہتی ہے. اس کا یہ اثر ہے کہ آپ علیہ السلام کے معاملے میں یہ گردن تو اٹھا سکتی ہے لیکن کمپرومائز نہیں کر سکتی. اور اسی سلسلے میں آپ دیکھ لیں، دفاع ختم نبوت کا عقیدہ بدر عزیز کا عین بنا
اگر چھیڑنے کی کوشش کی تو مٹ جاؤ گے، مسلمان مٹا دیں گے لیکن اس پہ کبھی میشی نہیں ہوگی کسی بھی اعتبار سے۔ تو یہ تھا عقیدہ ختم نبوت، جس کے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے 5-6 آیات اور احادیث مبارکہ میں 10 احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت عطا فرمائے، آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل محبت آپ کی اتباع ہے، آپ کی پیروی ہے، آپ کے لائے ہوئے دین کے ساتھ منسلک ہونا ہے اور آپ کے لائے ہوئے دین کی ترویج کرنا ہے، اس کو آگے پھیلانا ہے اور دنیا تک پیغام رسالت کو پہنچانا ہے۔ یہ اصل محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے ساتھ جوڑے رکھے، اپنے نبی کے نام کے ساتھ جوڑے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پہ جب تک زندہ ہے قائم رکھے، جب موت آئے تو اسی عقیدے پہ ہمارا جو ہے خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔